کیونکہ مجھے میرے راہب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، زندگی کا بڑا وقت گزاریں گے، لیکن قوم آپ کو تنگ کرے گی، پریشان کرے گی، پھر آپ کو اللہ اس شہر میں لائیں گے اور یہ شہر آپ کا حرم ہوگا۔ تو ظاہر ہے جس شہر میں آدمی جاتا ہے اس کو رہنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو یہ گھر میں آپ کے لیے۔ یہاں تک بات سمجھ گیا؟ اب اللہ کے پیغمبر پیدا ہو گئے، درمیان میں بہت سارا وقت ہے، وہ سیرت آپ کو سیری سنتے رہیں گے۔ پھر اب آپ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا، تو مدینہ منورہ میں 2 قبائل تھے اس وقت۔ کتنے قبیلے تھے؟ جس طرح یہ قومیں ہوتی ہیں نا، تو انصار مدینہ جو تھے وہ 2 قبائل میں تھے۔ ایک کا نام کیا ہے؟ اوس، اور دوسرے کا نام خزرج۔ یہ دونوں حضور کے میزبان تھے اور دونوں نے بڑی شان پائی ہے، دونوں نے بڑی شان پائی ہے۔ ان کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ اب جس وقت اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، مدینہ منورہ پہنچ گئے، آپ ویسے کسی کا حادثہ ٹھیک ہو اور وہاں گیا ہو تو باب فہد سے نکلیں تو جہاں پہلے پرانا پاکستان ہاؤس ہوا کرتا تھا، اس کے سامنے پہاڑی پر ترکی کے زمانے میں ایک چبوترا قائم کیا گیا، یہ ایک یادگار قائم کی گئی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تھے تو یہاں کھڑے ہو کر مدینہ کی بچیوں نے گیت گا کر آپ کا استقبال کیا تھا، اور مدینہ کے قبائل یہاں کھڑے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے والا کہتا ہے کہ آپ میرے گھر آئے، آپ میرے گھر آئے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، وہ سرکار کو در در برایا۔ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، آئیے آپ ہمارے گھر۔ اب دعوت دینے والوں میں سے کس کو نظر انداز کیا جائے اور کس کی دعوت کو قبول کیا جائے؟ ایک کے گھر جائیں تو دوسرا ناراض، دوسرے کے گھر جائیں تو دوسرا ناراض۔ اب یہ سیرت کا وہ فیصلہ ہے، سیرت کا وہ فیصلہ ہے جس فیصلے کے آگے بڑے بڑے دانشور، اشفاق احمد کی ادبی زبان میں بات کروں تو پانی بھرتے نظر آتے ہیں، پانی بھرتے ہوئے بڑے بڑے لوگ، عقل و فہم کے مالک، کیا فیصلہ کریں؟ ابھی آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات آ رہی ہوگی کہ میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں، آپ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ سیرت میں لکھا ہے کہ اللہ نے عقل کو 100 حصہ پیدا کیا۔ کتنا؟ 100 حصہ۔ ایک حصہ عقل اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں کو پیدا کرنا ہے، اس میں نبی بھی گزر گئے ہیں، صحابہ، اولیاء، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، ذہین ترین لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اللہ نے ایک حصہ عقل ان سب کو دیا، اور 99 حصے عقل اللہ نے اپنے محمد رسول اللہ اپنے نبی کو 99 حصہ عقل دیا۔ اب بڑا ہی زبردست فیصلہ ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی کے گھر جانے کا فیصلہ اپنی سواری میں چھوڑتا ہوں، وہ تو بے زبانی ہے نا، اس کو تو نہیں پڑھایا گیا کہ تو نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ نہیں جانا۔ اب اس پہ قبائل راضی ہو گئے، بس جہاں ٹھہر جائیں۔ سواری چلتے 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 جا کر سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر گئے، اور یہ وہی مکان تھا جو یمن کا بادشاہ تعمیر کر کے گیا تھا۔ کس نے قدروں کو ملایا اور دریا کر دیا،
جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سارا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے، ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صبح یمن کو دیکھیں کیسی قسمت جاگی ہے، کیسی قسمت جاگ گئی اس کی۔ سرائکی والے کہتے ہیں سائیں رنگ کے چلے گئے، سائیں رنگ کے چلے گئے۔ سائیں آج کمال کر رہے ہیں، رنگ کے چلے گئے۔ آپ کی یہ سیرت یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کی ہے۔ میرے مجمع میں خواتین بھی ہیں تو میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے جو بچیاں سن رہی ہیں بات کو اور جو بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، اب بھی اپنے دامن پاک کر لو، اپنی طہارت کا خیال کرو۔ تم بد کردار ہو کر دعا کرتی ہو کہ اللہ میری اولاد میں جو ہے تو غازی پیدا ہوں۔ کردار کو ٹھیک رکھو، نسلوں میں ہدایت کے امام پیدا ہوں گے۔ اب یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بات کو اور سے نکلا۔ آپ کی ماں کا نام ہے اماں آمنہ۔ آمنہ کا معنی ہے امانت والی، اور اماں آمنہ سے لے کر اوپر 500 عورتیں، یعنی اماں آمنہ کی ماں کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کی ماں کون ہے، 500 عورتوں کا ڈیٹا دوسری صدی کے ایک عظیم محدث نے جمع کیا۔ 500 ان 500 عورتوں کے حالات لکھ کر آخر میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں ان 500 عورتوں میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں جس کا بچپنا، جس کی جوانی، لڑکپن، بڑھاپا، زندگی کا کوئی دور بھی ایسا ہو جس پر اس کے کردار پر کسی نے انگلی اٹھائی۔ اللہ کے نبی اس گود میں آئے ہیں، اس گود میں آئے ہیں، اتنی طہارت والی گود، اتنی پاکیزہ گود۔ آگے چلیں، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے اور آپ کی 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ فوت ہو گئی۔ اب آپ کی پیدائش سے پہلے جب آپ کے والد فوت ہو گئے، آج بھی ایسا ہی ہے، شریف اور معزز گرانوں کی بیٹیاں جن کے سر میں ان کے خامد نہ ہوں، بیوہ ہوں یا متعلقہ ہوں اور شادی شدہ بھی ہوں، تو ان کے لیے گھر سے خوشبو لگا کر باہر نکلنا مناسب نہیں ہے۔ ان کو اپنی عزت نفس کا خیال دوسری عورتوں سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کو گھر سے خوشبو لگا کر باہر نکلنا جائز ہے۔ یہ بات آپ نے جا کے گھر میں حکمت سے سمجھانی ہے صاحب، بزرگوں کا سمجھو بڑی اینو ہے کہ تاریخ کے گھر کرو تو اور سنو دے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آتی؟ عورتوں بہت فرنٹ ہے میرے ساتھ، عورتوں سے بات بھی بڑے طریقے سے کرنی پڑتی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہتا جی استاد جی پہلے کارنوں نہ سی اسی میاں بیوی بہت لڑائی مارا کون کارتی ہیں ابھی دیکھتے ہیں جی حضرت مہربانی کرو کوئی کہے کہ تویز ہوا ہے یہ میری جنانی کا منہ بند ہو رہا ہے، میں ابھی تویز ہوا ماں بھی دیکھیں کہتا جی نہیں کوئی تویز ہے مجھے، کیا کہتا ہے مجھے کوئی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کا کیا علاج کریں، کوئی ایسا تویز دیں اس کو۔ میں نے کاغذ لپیٹا سیدھا سادہ سا، چلے شاہ جی، میں نے کہا شاہ جی میری گال سنو، ہاں جی میں جسے کارج لیا کروں اندر بڑھنے ہی ہے ایک تویز بنا چاہ دے گا،
زور میں دبایا کرو ایسا. ایک ہفتے کے بعد وہ شاہ جی بڑا درویش قسم کا ہے, مسجد کے گیٹ سے داخل ہو مجھے کہتا ہے او استاد جی خدا تو نے دونوں جان اچھے کرے, دونوں جان اچھے کرے. میں کہوں شاہ جی خیر ہے, کیونکہ خدا نے بندے ایڈا تویز دیتا زنانی نے وہ ایڈا چپ کر گیا ہے, وہ گلی کوئی نہیں کرتی ہوں. میں ہوں گل کے تو کرے تو آپ بھی چپ ہو گئے. تو کوئی آدمی یہ چاہے کہ میری بیوی ٹھیک ہو, اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی زبان کو ٹھیک کرے. ہم صرف عورتوں پر اپنا روب جماتے ہیں. میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ کمینے مرد کی علامت ہے, کمینے مرد کی وہ بیوی کو گال دیتا ہے, بیوی کو کیا دیتا ہے, گالی دیتا ہے. میرے پاس ایک چرسی آیا نا, چرسی, اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس سے. وہ کہنے لگا پھر صاحب میری کوئی شادی کرا چھوڑو, میری کدھر شادی کراؤ. میں نے کہا میں نے سنا وہ چرسی بیویوں کو مارتے زیادہ ہیں. اس چرسی نے آگے میں پتہ کیا کہا, بادشاہ وہ بڑی عجیب بات ہے, زنانیاں ماں راستے ہوئی کہ پیار راستے ہوئی ہیں. بیوی مار کے لیے ہوتی ہے کہ پیار کے لیے ہوتی ہے, یہ کون کہہ رہا ہے, چرسی کہہ رہا ہے. تو اگر عورت سے کوئی غلطی بھی ہو جائے نا تو یہ عورت مرد کا متوازی نہیں ہے, مقابلے کی جگہ یہاں نہیں ہے نا. مقابلے کی جگہ پر بندہ دیکھے اپنا, عورت سے مقابلہ نہ کرے. عورت کے ساتھ مقابلہ کر کے جیتا آج تک. عورتیں شیئر تو ہوں گی میری بات سن کے, لیکن عورتوں کو تھوڑا انسان ہونا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا کمینے مرد کی علامت یہ ہے, گالیاں دے, مارے, بکواس کرے ہر وقت. تو کمینی عورت کی کیا علامت ہے؟ کمینی عورت کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت مرد پر اپنی حاکمیت کو جمانے کی کوشش کرے, حاکمیت جمانے کی کوشش کرے. اور جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتوں کے سپرد ہو جائیں بس اس گھر کی تباہی کا انتظار کرو, اس گھر کی بربادی کا انتظار کرو. عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے خامن کو بادشاہ بنائے, اس کے ادب احترام میں مشی رہے, اور یہ عورت ملکہ بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ ملکہ. اور ساری زندگی ایک بادشاہ کی بیوی رہے گی. اور اگر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گی, نیچا دکھانے کی, تو ساری زندگی غلام کی بیوی رہے گی, خود بھی غلام اور خاوند بھی اس کا. تھوڑے دیر تو ذوق پہ نظر ایک اور گل بھی کر کے نام جو سعید صاحب شاید ان کو بھی گپ شپ مار گئے ہوں. میں ایک رشتے واسطے گیا نا کسی آدمی کا, تو میرے نام گراں ایک چودھری ملک بھی گیا. وہ آدمی آنے لگے کہ ساتھ ہی مہربانی کرو نہ چلو یہ بندے کو رشتہ مانگنے ہیں, اور رشتہ چاہ دو. ٹھیک ہے ادھر گئے جی رشتہ مانگنے کے لیے. یہ عورتوں سے کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے. اور یہ عثمان صاحب بیان کر رہے تھے نا, علم ہو تربیت نہ ہو. علم کی کمیاں تربیت چھپا لیتی ہیں, لیکن تربیت کی کمی نہیں چھپا سکتی. بڑے بڑے بیوقوف وہ عورت اور خامن ہم گئے رشتہ مانگنے کے لیے, آگے بیٹھے جی عورت آگے جی شادی میں ہیں نا اس طرح خامن کو چھوڑ پڑے. اب میرے ساتھ جو حساب گیا ہوا تھا نا وہ بڑا دبنگ قسم کا آدمی تھا. تھوڑی دیر سنی اور صاحبہ تو سمجھ جانا کیا ہے, تو سمجھ جنا کیا ہو زنانی آنا لگی تھی تو آگے لگے تھے کوئی ایک آدمی سامنے آیا. بات سمجھ آئیے. کئی بزرگ آپ میں سے سوچنے میں مجبور ہو گئے ہوں گے یار یہ ہمارے ساتھ بھی, لیکن صبر کرو. اچھا پیر نصیر الدین صاحب نصیر گولڈ بھی کہا کرتے تھے جڑے مبتلا نے صبر کرو تو جڑے نہیں انتظار کرو.
اوکے کرو، انتظار کرو. ایسا کوئی طویل مولوی عمیر صاحب کی ڈائری میں نہیں ہے جو بیوی کی زبان بند کر سکے. تو صبر کرنا ہے. اچھا صبر کریں گے اور جب انسان بن جاتی ہے. صبر نہیں کریں گے اس پسلی کو آپ توڑ ڈالیں گے. عورت کو سمجھانے کے لیے بھی کہ یہ بات کہ خوشبو لگا کر گھر سے یہ بات کر رہا تھا کہ خوشبو لگا کر گھر سے باہر، لیکن یہ بات بھی سلیقے سے کرنی ہے، طریقے سے کرنی ہے. آپ میں سے لوگ جماعت کے ساتھ جاتے رہتے کہ نہیں جاتے؟ جلیا کرو ایسا تو شہر جماعت میں بجھایا کرے. ایسا اچھا کام ہے. ایک بزرگ چلا گیا 4 مہینے لگانے کے لیے، واپس پہلے دن آیا تو اپنی دین میں کہتے داڑھی کیا کروں. اس آیا خدا نے بندیا اور تو داڑھی نہیں ہوتی. اس آیا داڑھی ہوتی ہے نہیں ہوتی میری جس طرح کوئی غرض نہیں. ارادہ کر، ارادہ نہیں ہوتا سوال جیسی بات سمجھ گئی میری. تھوڑی سی آپ کی تھکاوٹ کو ختم کریں. حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ عورتوں سے بات کرنی ہے. قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اچھے طریقے سے گل کرو، خوبصورت طریقے سے، احسن انداز سے. افشن نہیں فرمایا، لیکن جھگڑے سے سمجھاؤ. آج تک جنہوں نے جھگڑے سے کام کیے نا، نہ ان کی اپنی زندگی بہتر ہوئی ہے نہ کسی کی زندگی ٹھیک ہوئی. ہر کام کے لیے تدبر چاہیے، حکمت چاہیے، فہم چاہیے. اب اللہ کے پیغمبر کی سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے شروع ہوئی. اما آمنہ بیوہ ہو گئی. عبد المطلب کو شکایت آئی کہ آپ کی بہو گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، آپ اس کو سمجھایا کریں کہ خوشبو نہ لگایا کرے. معزز معاشروں میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. جب حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ بیٹا تیری شکایتیں آ رہی ہیں، کیوں خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے؟ نے کہا ابا جی میں نے خوشبو کہاں دیکھی، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے جسم سے خوشبو پھوٹ گئی. یہ آپ کی سیرت ہے. اور بات یہاں تک ختم نہیں. میں کنویں میں پانی بھرنے جاتی ہوں، عورتیں رسیاں اور اپنے ڈور اور بوکے نکال کے تھک جاتی ہیں، لیکن جب میری باری آتی ہے میں ڈور پھینکتی ہوں، پانی بول کے باہر آ جاتا ہے. یہ سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے کی، یہ سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے. بہت سارے واقعات ہیں، میں ابھی مختصر کرتا ہوں. آپ پیدا ہو گئے، آپ پیدا ہوئے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ. رومال دس ہے تھی گئے دے ہاں پرانے عربی والی شکل بڑھائی دی. پرانے عربی ہیں نا دیکھ کے پرانے یاد آئے عربی پکا رہتا رومال سے گڑی. مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ مکرمہ میں کس محلے میں پیدا ہوئے؟ اس کا نام معلّہ ہے. کیا نام ہے؟ معلّہ. یہ بات یاد رکھیں، مکہ مکرمہ کے معروف 2 محلے ہیں، ایک کا نام معلّہ ہے اور ایک کا نام مسفلہ ہے. پاکستان کے جو حجاج عمرے والے ہم جاتے ہیں تو ہم مسفلہ میں رہتے ہیں. مسفلہ شارع ابراہیم خلیل پہ ہے، اور معلّہ جو ہے یہ صفا کی طرف ہے، باب اسماعیل کے پیچھے. اب اللہ نے اپنے پیغمبر کو پیدا کیا معلّہ میں. سیرت لکھتی ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ معلّہ کہتے ہیں بلندی کو، مسفلہ کہتے ہیں ڈھلوان کو. آپ کی پیدائش میں اللہ نے اس بات کا بھی لحاظ رکھا کہ آپ کو مسفلہ میں پیدا نہیں کیا، معلّہ میں پیدا کیا. سبحان اللہ. اب آپ پیدا ہو گئے، تھوڑے آپ پیدا ہو گئے. یہ جو بدبخت کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے پیغمبر کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، اپنے بھائی جیسے سمجھتے ہیں. ہم جیسے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں. یہ عقیدہ تو کفر ہے.
ہم جیسے کہاں ہیں؟ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے آپ کے بالوں میں کنگا لگا ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے آپ کے ساتھ کوئی علائشیں نہیں تھی، آپ پیدا ہوئے آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، آپ پیدا ہوئے آپ کو غسل دیا ہوا تھا، آپ سے جسم مبارک سے خوشبو آ رہی تھی، اما آمنہ فرماتی ہیں تاریکی میں روشنی نظر آ رہی تھی اور عجیب قسم کا ماحول تھا، میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہم جیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہیں کہ میں آپ جیسا ہوں، یہاں تک تو بات آؤگی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم واحد، فرق کیا ہے؟ مجھ سے اللہ باتیں کرتا ہے، مجھ سے اللہ، آپ ویسے کسی سے باتیں کرتا ہے؟ ہم جیسے ہوئے نہیں۔ یاد رکھیں آپ کا پیدائش، آپ کی زندگی بھی ہم سے مختلف، آپ کی وفات بھی ہم سے مختلف، آپ کا پیدا ہونا بھی مختلف، آپ سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر سوئیں آپ کو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں انک میت وانہم میتون، آپ پر بھی موت ان پر بھی آئے گی، آپ پر بھی، کیا مطلب ہے؟ دو موتیں ہیں، آپ کی موت ہم جیسی نہیں ہے، آپ کی موت ہم جیسی نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس کو کوئی آپ کی تفرد سمجھے یا کچھ بھی سمجھے، آپ کی روح کہاں ہے؟ آپ کی روح مبارک آپ کے وجود مبارک سے اونچی جگہ کوئی ہے کیا؟ آپ کی روح مبارک کو کسی جگہ ٹھہرایا جاتا؟ آپ جس جگہ آرام فرمائیں وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے۔ آپ اپنی شان کے مطابق آپ کی روح کی قرار کی اور جگہ ہی کوئی حضرت نقطی فرماتے ہیں، آپ کو اپنے جسم مبارک میں ٹھہرایا گیا، اور ہمارا اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ کو جس طرح دفنایا گیا آپ اسی طرح ہیں، اور آپ اپنی قبر مبارک میں صرف زندہ ہی نہیں اعلیٰ عرفہ حیات کے ساتھ زندہ ہے، اعلیٰ عرفہ حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ سلطان قوم فرماتے ہیں چمگادڑ وانگو انا آپائیں یہ سورج آتے کوئی قصور نہیں، کیا کہنے، چمگادڑ وانگو انا آپائیں سورج آتے، اب سورج چڑھا ہوا ہے چمگادڑ کے لیے نہیں چڑھا، قصور چمگادڑ کی آنکھوں کا ہے کہ سورج کا ہے؟ کس کا ہے؟ آنکھوں کا ہے۔ اگر تیری سمجھ پر خدا نے پردہ ڈال رکھا ہے تو تو یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو نہ سمجھ، تیرے ساتھ ہماری کیا بیسٹ ہے؟ آپ کی پیدائش کے بعد سیرت میں عام طور پہ بات لکھی جاتی ہے کہ آپ کو یتیم سمجھ کر کسی نے نہیں اٹھایا، یتیم سمجھ کر، میں کہتا ہوں یتیم سمجھ کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ نے عزت حلیمہ سعدیہ کو دے دی تھی، کوئی اٹھاتا تو کیسے اٹھاتا؟ اب حلیمہ سعدیہ جو تھی جب آپ کو لینے آئی نا، سیرت نے لکھا ہے کہ جب سواریوں پر جانوروں کو بچوں کو اٹھایا جاتا تھا تو بچوں کو باندھا جاتا ہے اس طرح، تو ان کو سواری میں پیچھے باندھ کر اب اماں نے آگے بیٹھنا ہے، پیچھے باندھا سواری نہیں اٹھی، بولو نا سبحان اللہ، سواری نہیں اٹھی، بہت زور لگایا سواری نہیں اٹھی، کسی شاعر نے کہا یہ بچہ کو غیر معمولی لگتا ہے، یہ پیچھے آگے باندھو خود پیچھے بیٹھو۔ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں جس پیغمبر نے مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 انبیاء کے آگے کھڑے ہونا تھا وہ حلیمہ کے پیچھے کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ وہ پیچھے کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ جب آگے بٹھایا وہ جو کمزور سواری تھی صحت مند ہو گئی، دوڑنے لگ گئی۔ مولانا جاوید قاسمی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے
دوڑنے کے لگ گئی اور سواری تیز گام بڑھ گئی. وہ سواری تیز گام بڑھ گئی. کسی نے پوچھا حلیمہ سعدیہ سولو حلیمہ جو مکے گئی سواری بدل کے آ گئی ہیں. اما حلیمہ فرمان لگی نہیں سواری تو نہیں بدلی ہے سوار بدل لیا. سواری نہیں بدلی سوار بدل لیا. حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی کا جھولا جنیدی بھی ہو سکے. تو مدنی کا جھولا جنیدی بھی ہو سکے. اے اللہ حلیمہ انصاری کا کیا مقدر ہے. اب آپ کا یہ بچپنا آپ کی یہ جو زندگی ہے نا یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر گزر رہی ہے. اب آپ کی جو بہن ہے نا بہن رضا کی جن کا نام ہے شیما وہ بھی بہت خیال کرتی ہیں اور اما حلیمہ بیٹی کو تاکید کرتی ہیں کہ دیکھنا تمہارے قریشی بھائی کو کچھ ہو نہ جائے. خدا نہ خواستہ اگر قریشی بھائی کو کچھ ہوا تو مکہ والے ہمارے راستے بند